بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، پوری سورہ یونس اور سورہ ہود کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ توبہ میں ہے، اللہ پاک نے تعریف فرمائی اس قوم کی، ان لوگوں کی جو پاکی، طہارت اور نظافت کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اور اس سے مراد در حقیقت وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی کے قریب ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا جن کو اہل قبا کہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی مسجد نبوی کے قریب مدینہ منورہ میں جو سب سے بابرکت اور شان والی مسجد ہے، اور جہاں لوگ بڑے اہتمام سے جا کر نفل ادا کرتے ہیں، وہ مسجد کون سی ہے دوستوں؟ مسجد قباء ہے۔ لیکن اب تو بالکل ایسا ہے جیسے کہ وہ مسجد نبوی کے قریب ہے، اور موجودہ حکومت نے وہاں تک جانے کا ایک پیدل راستہ ابھی بنایا ہے، بڑا خوبصورت، اور لوگ اس پہ اہتمام سے فجر کے بعد جاتے ہیں تقریباً 40-45 منٹ میں۔ تو یہ مسجد قباء کے قریب جو لوگ آباد تھے، اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ لوگ طہارت اور پاکیزگی کو محبوب رکھتے ہیں، اور خود اللہ کی ذات بھی طہارت کرنے والوں کو سے محبت فرماتی۔ تو جب ان کی شان میں یہ آیت اتری تو بڑی قیمتی آیت تھی کہ بھئی اللہ پاک ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی وجہ یہ کہ یہ لوگ پاکیزگی، طہارت کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ قرآن کریم میں تم سے متعلق آیت اتری ہے، تم طہارت میں کیا طریقہ اختیار کرتے ہو کہ اللہ پاک اس کو محبوب رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب استنجا کرتے ہیں، قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کے بعد ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈھیلا یعنی کوئی پتھر لے کر کے پہلے اس سے ہم استنجا کر لیتے ہیں۔ آج بھی جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ گاؤں دیہات میں، وہ کیا کرتے ہیں، پہلے کوئی ڈھیلا پتھر لے کر کے اس سے استنجا خشک کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا ایک عمل ہے جو بہرحال سیکھنا پڑتا ہے، آنا چاہیے انسان کو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک یہ ڈھیلے کا استعمال امت کے اندر رہا، بہت ساری بیماریوں سے حفاظت رہی، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان سنت طریقوں کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ تو پرانے لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال کرنا یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی پانی کے استعمال کا ساری زندگی اہتمام تقریباً فرمایا۔ تو انسان کوشش کرے، آج کل تو بہرحال ڈھیلا تو ذرا مشکل ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کی متبادل شکل وہ ٹیشو پیپر ہے۔ ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا، بعض واش رومز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا مزاج بنانا چاہیے آج کہ یہ چیزیں ہماری صفائی ستھرائی طہارت کے اندر شامل ہو۔ جب واش روم کی ایسیسریز میں ہر چیز اہتمام سے آ جاتی ہے، یہ شیشہ ہے، یہ تولیہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک باقاعدہ رول کے لیے ایک وہ رکھا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اتنا عادتاً استعمال نہیں کرتے جبکہ ہونا چاہیے۔ تو انسان جب پیشاب وغیرہ کے تقاضے سے فارغ ہو تو پہلے تسلی کے ساتھ ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے استنجا خشک کر لے، اور وہ ٹیشو پیپر اب کہاں پھینکنا ہے؟ ادھر ادھر نہیں، اور اس بیت الخلاء کے راستے میں بھی نیچے نہیں پھینکنا،
اس کو جو ڈسٹ بن رکھا ہوگا چھوٹا سا ڈبہ ہوگا اس کے اندر رکھ کے تسلی کے ساتھ پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کر لیں. تو بہرحال اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی. تو اس سے پتہ چلا کہ استنجا کے عمل میں احتیاط بھی ہے اہتمام بھی ہے. احتیاط تو ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے نا. خدا نخواستہ اگر بے احتیاطی ہوئی نا تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا یہ عذاب قبر میں گرفتار ہوتا ہے. احتیاط کی چیز بھی ہے اور اہتمام بھی ہے کہ انسان تسلی کے ساتھ فارغ ہو جائے, جلد بازی نہیں کرے. فوراً جو آج کل عادت ہے کھڑے ہو گئے پھر کپڑوں کے اندر پیشاب کے چھینٹے لگ گئے, اب کچھ پتہ نہیں, اس کے نتیجے میں آگے چل کر وسواس کا مرض پیدا ہو جاتا. دوسری بات جو سورہ توبہ میں ہے, اللہ پاک نے ان 3 صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے اللہ پاک سے بڑی پکی سچی اخلاص والی توبہ کی. چونکہ صحابہ کرام اس امت کے لیے ہر چیز میں نمونہ بنے. نمونہ یعنی مثال. انسان کو جب کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز بطور مثال کے پیش ہوتی ہے. اب جیسے دیکھیں یہ بچے ہیں, اب ماں باپ ایک بچے کو تربیت دینے کے لیے جب ترغیب دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں آپ کے ایگزامز چل رہے ہیں, محنت کریں اور آپ نے پوزیشن لینی ہے جیسے فلاں نے لی. اب وہ فلاں مثال بن گیا نا, مثال بن گیا جیسے اس نے لی اور پھر اس کو یہ گفٹ ملا, یہ ملا, یہ ملا, آپ بھی لیں گے تو آپ کو بھی مل جائیں گے. اور اگر کوئی بچہ ذرا بے احتیاطی کرے, نالائقی کرے تو اس کو کہتے ہیں اگر آپ فیل ہو گئے, آپ کے نمبر کم آئے تو پھر دیکھیں اس آپ کے فلاں کزن کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ اسی کلاس میں دوبارہ رہ گیا, اس نے اس کو ریپیٹ کیا, اب وہ بھی مثال بن گئی. انسانی فطرت ہے, اس کو اچھائی سمجھانے کے لیے بھی ایک مثال چاہیے اور اس کو برائی کا عیب سمجھانے کے لیے بھی مثال چاہیے. اس امت کے لیے اللہ پاک نے جن ہستیوں کو مثال بنایا, ان کا ایمان, ان کے اعمال, ان کے اخلاق, ان کی توبہ, اس طبقے کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ صحابہ کہا جاتا. صحابہ نمونہ بن گئے. غزوہ تبوک کا تذکرہ کل بھی آیا کہ بڑا سخت معرکہ تھا اور منافقین اس سے پیچھے رہ گئے, پیر پیچھے کیے. لیکن 3 حضرات مدینہ منورہ میں ایسے بھی رہ گئے جو پکے مومن تھے, سچے مخلص صحابہ تھے. لیکن ان کے پیچھے رہنے کی وجہ صرف کیا تھی, وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, اس لیے کہ ان کے پاس سواریاں اچھی تھیں. انہوں نے سوچا کہ ہم اگر کل بھی نکلیں گے تب بھی پہنچ جائیں گے, پرسوں نکلیں گے تب بھی پہنچ جائیں گے, اتنی تیز رفتار سواریاں. لیکن انسان جب ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کرے نا, اس کے اندر شامل نہ ہو, بعد میں سستی ہوتی. اب آپ علیہ السلام نکل گئے صحابہ کے ساتھ. یہ 3 حضرات ہیں, حضرت کعب ابن مالک, حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کہتے ہیں ہم نے کہا کہ کل نکلیں گے, کل آیا, ہم نے کہا پرسوں نکلیں. ہوتے ہوتے سستی مزاج پر آتی رہی اور ہمیں اطلاع ملی کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تبوک پہنچ گئے. تو اب تو بس ہمت ہی ٹوٹ گئی اور اب شرم سی بھی آنے لگی کہ اب کیسے جائیں گے, ایسا نہ ہو ہم نکلیں اور وہاں سے اللہ کے پاک پیغمبر واپس نکل آئے, راستے میں آمنا سامنا ہو تو اور شرمندگی. اب ہمت نہیں بنتا. تو بالآخر آپ علیہ السلام تبوک سے فارغ ہوئے, اللہ نے کامیابی دی اور فاتح بن کر آپ علیہ السلام واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب جب واپس آئے تو منافقین کے تو وہم و خیال میں نہیں تھا کہ یہ زندہ واپس آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ تبوک کے اندر جن سے مقابلہ تھا یعنی عیسائیوں سے, ان کے لشکر کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی تھی؟ 1 لاکھ سے اوپر تھی. 1 لاکھ.
اب 1 لاکھ سے لڑنے کے لیے جانے والے صحابہ 10,000 بھی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا انہوں نے تو مرنا ہے، زندہ تو آنا نہیں ہے. لیکن اللہ کی شان، صحابہ واپس بھی آئے، کامیاب بھی آئے، غالب ہو کر آئے. اب جب انہوں نے دیکھا تو منافقین حسب عادت آئے اور اپنے اپنے بہانے پیش کرنے لگے کہ ہم تو بالکل بس آنے ہی والے تھے اور بس تیار ہی ہو رہے تھے اور یہ ہو گیا وہ. آپ علیہ السلام ان سے فرماتے ٹھیک ٹھیک، سمجھ تو گئے. وہ سب چلے گئے. یہ 3 حضرات فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے اور ہم نے آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم منافق نہیں، ہم پکے مومن ہیں. ہم نے کلمہ ایمان کے ساتھ پڑھا ہے، نفاق کے ساتھ نہیں. ہم اگر چاہیں تو ان منافقین کی طرح ہم بھی جھوٹ بولیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے صاحب وحی پیغمبر ہیں. ہم جھوٹ بولیں گے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آ کے آپ کو بتا دیں. ہمارا ایمان ہے. تو آپ نے فرمایا پھر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا سوائے سستی اور غفلت کے اور کوئی بات نہیں تھی. ہم سے سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، لیکن ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. آپ ہمارے حق میں جو سزا تجویز کریں ہمیں قبول ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا، لہذا اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا. اللہ پاک تمہارے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب حکم ہوا صحابہ اکرام کو کہ ان 3 بندوں سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھیں، ان سے بات چیت نہیں کریں، ان سے معاملات نہیں کریں، ان سے لین دین نہیں کریں، میل جول نہیں رکھیں. آسان تو نہیں. اب پورا مدینہ منورہ کٹ گیا. کچھ دن گزرے، فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اللہ کی یہ زمین ہم پہ تنگ ہوگا. اور سب سے زیادہ تکلیف فرماتے ہیں یہ تھی کہ ہم آتے تھے مسجد نبوی میں تو آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی آپ کے قریب آتا آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے. اس نعمت سے ہم محروم ہو گئے. ہم آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام آیا ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. تو جب آپ کو محسوس ہوتا کہ یہ 3 حضرات آئے ہیں، آپ اپنا رخ مبارک پھیر لیتے دوسری طرف. سب سے زیادہ تکلیف فرماتے ہیں ہمیں اس سے ہوتی کہ ہم کیا جرم کر بیٹھے، کتنی بڑی غلطی ہم کر بیٹھے. لیکن اللہ سے توبے میں لگے. 40 دن گزرے تو آپ علیہ السلام کی طرف سے ایک قاصد آیا کہ ان تینوں سے کہو کہ اپنی اپنی بیویوں کو بھی اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیں. اب تک اتنا تو تھا کہ بیوی بچے گھر میں تھے، باہر تو کوئی بات چیت نہیں تھی، لیکن چلیں گھر میں بیوی بچے ہیں ان سے تو بات چیت تھی. اب حکم آیا کہ ان کو بھی بھیج دو. حکم پورا کیا، ان کو بھی روانہ کیا. مزید سختی ہو گئی. 10 دن اور گزر گئے، 50 دن پورے ہو گئے اور یہ حالات چل رہے تھے. اور اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، چلاتا ہوا آیا اور کہنے لگا مبارکباد ہو آپ تینوں کے لیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ وحی اتری اور اللہ نے آپ تینوں کی توبہ قبول کر. فرماتے اتنا خوش ہوا. حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میرے پاس زمین کے سارے مال و اسباب ہوتے میں اس خوشخبری سنانے والے پہ لٹا دیتا. اس وقت کیا تھا، میرے پاس جسم پہ ایک کرتا تھا اور یہ عربوں میں عادت تھی کہ اگر کوئی اچانک آ کے خوشخبری سناتا تو جو آپ کے پاس ہے وہ اس پہ سخاوت میں اس پہ قربان کر دیتا. سخاوت تھی، کچھ بھی نہیں ہے. ایک کرتا پہنا ہوا تھا، اوپر کا جو کرتا تھا، فرماتے فوراً میں نے وہ اتارا، اس خوشخبری سنانے والے کو ہبہ کیا اور پھر ہم تینوں آئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں. آپ نے جب ہمیں دیکھا تو آپ مسکرائے. فرمایا خوشخبری ہو
تم تینوں کے لیے اللہ نے اپنے کلام کے اندر آیات اتار دی، اب قیامت تک تمہاری توبہ امت تلاوت کرتی رہتی، سچی توبہ اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ تیسری بات جو سورہ یونس میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کریم کے مقابلے میں اپنا کلام پیش کرنے کی کوشش کی۔ جب قرآن کریم سنتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے یہ کون سی مشکل بات، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، اس جیسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم لوگ واقعی سچے ہو تو اس کلام کے جیسا کلام تم بھی بنا دو، تم بھی زبان تو ایک ہی تھی نا، عرب تھے۔ تو بعض لوگوں نے کیا کیا، کوشش بھی کی، کیا کرنے کی، قرآن کے مقابلے میں اس جیسا قرآن بنانے کی، لیکن جو بنایا وہ ایسا مضحکہ تھا، مضحکہ کہتے ہیں یعنی جس سے انسان کو ہنسی آئی، ایسی اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں بنا کر پیش کی کہ جو ان کے اپنے لوگ ہوتے تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ تم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ قرآن کریم کی آیات تو منور آیات ہیں، اس میں تو بڑی خوبصورتی ہے، اس میں تو بڑی تعبیرات ہیں، جو تم بناتے ہو یہ کیا ہے؟ تو روایات میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں دوستو، کبھی موقع ملا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنانے کی کوشش کی انہوں نے کیا کچھ بنایا، بڑی عجیب و غریب چیزیں، لیکن عاجز آئے۔ پہلے اللہ نے فرمایا قرآن جیسا قرآن لے آؤ، پھر آگے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اگر یہ نہیں تو 10 صورتیں لے آؤ، اور یہ بھی نہیں، تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ایک چھوٹی سورت جیسی سورت تم بنا کے لے آؤ، لیکن وہ بھی نہیں، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا ایک چھوٹی سی آیت ہی اس کے مقابلے میں بنا کر لے آؤ۔ لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگو، اس دن سے لے کر آج تک یہ اللہ کے اس کلام کا اعجاز ہے، معجزہ ہے اور کمال ہے کہ ایک آیت کے مقابلے میں بھی کوئی اپنا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کی اتنی حفاظت فرمائی، یہ اتنی بڑی نعمت آج ہمارے پاس ہے، قرآن کی قدردانی کی بڑی ضرورت ہے۔ چوتھی بات جو سورہ یونس میں ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت تامہ اور قدرت کاملہ کو بیان فرمایا۔ دیکھیں ضابطہ اور اصول یہ ایک منظم زندگی کی علامت ہوتی ہے، بات کو سمجھیے گا دوستو، ضابطہ اور اصول یہ ایک منظم زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی چھوٹی سی دکان ہے، چھوٹی سی ایک سٹال ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے، یہ بزرگ حضرات آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ ایک ریڑھی لگاتے تھے، ہے نا، آج کہیں گے بھی کئی بڑے بڑے ہوٹلوں کے مالک بن گئے۔ سوال یہ کہ یہاں سے سفر یہاں تک ہوا اتنا بڑا چند سالوں میں، کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں ان کے جو بڑے تھے نا، بڑے اصول پسند آدمی تھے، بڑے سخت مزاج تھے، وہ صبح سویرے آ کے اپنے سٹال کھولتے۔ معلوم ہوا منظم زندگی انسان کو اس دنیا میں بھی عزت دے دیتی۔ تو انسان جب منظم ہو کر اور اصول کے ساتھ جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، یہ ترقی کرتا ہے، یہ کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اس بات کو واضح فرمایا کہ میں قادر مطلق بادشاہ ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جو چاہوں قادر ہوں، کر سکتا ہوں، لیکن میرا ضابطہ یہ ہے، میرا اصول یہ ہے
کہ میں مومن کی مغفرت کروں گا، میں مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا. یہ اصول ہے نا، یہ ضابطہ ہے. لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے کہ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے، اللہ نے ایسا بھی فرمایا کہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا اپنے ضابطے کو چھوڑ کر. اور اس کی مثال جو قوم بنی وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی. اس لیے کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور عذاب کے آثار شروع ہو جائے تو اللہ کا ضابطہ یہ کہ پھر یہ آیا ہوا عذاب واپس نہیں جاتا، پھر آ کے ہی رہے گا وہ. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تمام امتوں میں وہ واحد قوم تھی کہ جہاں اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ضابطے کو چھوڑ دیا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، کوئی مجھ پر پابندی نہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی. ایک ملک تھا جس کا نام تھا موصل. اس موصل کے اندر ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا نینوا. سمجھ رہے ہیں دوست؟ اس نینوا کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آباد تھی. یونس علیہ السلام کی نافرمانی کی تفصیلی قصہ ہے. وہ ناراض ہو کے نکل گئے، عذاب کے آثار شروع ہو گئے، سیاہ رنگ کے بادل آنے لگ گئے. پہلے تو ان کو لگا کہ بھئی کام ہو گیا، بارش ہونے والی ہے. لیکن جب وہ بادل آنے لگے تو ان بادلوں کا رنگ ڈھنگ الگ تھا. سمجھ گئے کہ یہ تو کچھ اور ہے. کہا بھئی جلدی ڈھونڈو ان کو، حضرت یونس علیہ السلام کو. سمجھ گئے کہ وہ پیغمبر ہے. جب ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا وہ تو جا چکے ہیں. اب کیا کریں؟ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے دوست. انسان جب ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے نا، ہر جگہ سے جب کوئی راستہ اور دنیا کا سہارا نہیں رہتا نا، آپ نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کبھی ہاسپٹل جائیں نا، وہ مریض حضرات جو سخت ہوتے ہیں، اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے. آپ دیکھیں ایک وقت آتا ہے ان کے رشتہ دار کہتے ہیں بھئی سب بیٹھ جائیں یا سلام پڑھنا شروع کر دیں. اب نہ ڈاکٹر ہے، نہ میڈیسن ہے، نہ وینٹیلیٹر ہے، نہ آکسیجن ہے، کچھ بھی نہیں رہا. اب کیا پڑھنا ہے؟ اب یا سلام پڑھنا. انسان کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے کہ ایک حد ایسی ہے اس دنیا میں جب یہ سارے اسباب فیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا. اب انہوں نے جب دیکھا کچھ بھی نہیں بچا نا، تو وہ جو تیز تیز بولنے والے لوگ تھے کہنے لگے سب باہر آؤ، بوڑھے بچے مستورات جانور سب کو لے کر ایک کھلے میدان میں آؤ اور اللہ کے سامنے فریاد شروع کر دو. اب اللہ کے سامنے رونے لگے، چلانے لگے، فریاد اے اللہ غلطی ہو گئی ہم سے. اب ضابطے کا تقاضا تو کیا تھا کہ عذاب آ کے رہتا، واپس نہیں جاتا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ الا قوم یونس، ہم کرتے نہیں ہیں ایسا، لیکن ہم نے یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کر دیا اور آئے ہوئے عذاب کو ہم نے واپس ڈال دیا. تو اللہ تو قادر مطلق بادشاہ ہے. پانچویں بات جو سورۃ الرعد میں ہے، اللہ پاک نے دو انسانوں کی مثال دی. ایک انسان وہ ہے کہ جو دنیا کی محنت کرتا ہے دنیا کے لیے. کتنی عجیب بات، دنیا کی محنت برائے دنیا کر رہا ہے. ایک وہ انسان ہے جو دنیا کی محنت کر رہا ہے لیکن اس کے سامنے کیا ہے؟ آخرت ہے. یہ فرق ہے. کافر، فاسق، نافرمان اور دنیا پرست جس کے دل دماغ میں صرف دنیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کالاعمی والاصم، جیسے کہ نابینا ہو اور بہرا ہو. نابینا کس کو کہتے ہیں دوستو؟ جو چل نہیں سکتا نا، جی دیکھ نہیں سکتا، جاگ رہے ہوں، جو دیکھ نہیں سکتا. اور بہرا جو پتنگ نہیں اڑا سکتا، جی سن نہیں سکتا. اب جو آدمی نہ دیکھ سکے نہ سن سکے، کتنی بڑی پریشانی. نظر بھی نہیں آ رہا، سننے میں بھی نہیں آ رہا، کیا کریں؟ کبھی یہاں ٹکرائے کبھی وہاں ٹکرائے. ایک زندگی کا لطف ختم ہے. جس نے دنیا کی محنت کی کہ مجھے دنیا میں مل جائے اور برائے دنیا ہے، تو دنیا کتنی ہے دوست؟
60 سال 70 سال 80 سال، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ چلا جائے گا، یہ سارا کمایا ہوا پیچھے رہ جائے گا۔ اور مومن نے دنیا میں محنت کی تو اللہ پاک فرماتے ہیں والبصیر والسمیع، مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، اس کی بینائی بھی کام کر رہی ہے، اس کی سنوائی بھی کام کر رہی ہے، اس کو سب نظر بھی آ رہا ہے، سب سن بھی رہا ہے، کامیاب ترین آدمی ہے۔ آخرت کے لیے اس نے محنت کی ہے، لہٰذا دنیا بھی کمائی، رزق بھی ملا، روزگار بھی ملا، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا، قیامت کے دن جائے گا تو جنت بھی تیار ہو۔ چھٹی اور آخری بات، اللہ پاک نے بری صحبت کے برے انجام کو ذکر فرمایا۔ برا انجام، دور شد از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان برے دوست سے دور ہو جا، کیوں؟ یار بد بدتر بود از مار بد، اس لیے کہ برا دوست سانپ سے بھی زیادہ بدتر، نقصان کرے گا، ایمان کو نقصان پہنچا دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال دی اللہ پاک، پیدا ہوئے تو نبی کے گھر میں، گھرانہ سارا نبوت والا تھا، لیکن اس کے تعلقات، دوستی، صحبت، اٹھک بیٹھک، وہ سب کافروں کے ساتھ تھے۔ دیکھیں نسب اور صحبت کتنا بڑا فرق ہے دو چیزوں۔ نسب کتنا عالی ہے، ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں، لیکن صحبت کن کی ہے؟ کافروں کی ہے۔ بری صحبت نے اتنے بڑے نسب سے محروم کر دی، اس لیے جب قوم پر پانی کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں آ جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، ان کافروں کے ساتھ مت بیٹھو آج۔ تو صحبت اثر دکھا رہی تھی نا اپنا دوستی کا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا آپ پریشان نہ ہو، تو پانی ہے، بارش ہے، اونچے پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے یہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، پہاڑ نہیں بچا سکے گا۔ اب بات چیت ہو رہی ہے، بیٹے کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اللہ فرماتے اس بات چیت کے دوران ہی پانی کی ایک موج آئی، ایک لہر آئی اور فاصلہ پیدا کر دیا، اور بیٹا اس کے اندر غرق ہو، ناکام ہو کے چلا گیا۔ تو اگر انسان بری صحبت کے اندر مبتلا ہو، چاہے نبوت کے گھرانے میں پیدا ہوگا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور اگر انسان چاہے کمزور جگہ پیدا ہو، کوئی بڑا عالی نسب نہیں ہے اس کے پاس، لیکن اچھے ماحول، اچھی صحبت میں رہا، چمک جائے گا، کامیاب بن جائے گا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔